چونکہ ان پچھلی آیات میں بابل کے جادو کا ذکر آیا ہے اور یہودیوں کی ایک بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جادو کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لہذا جادو کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں سمجھ لینا مناسب ہیں۔ در حقیقت جادو، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں یا انگریزی میں میجک یا سورسری کہا جاتا ہے، تو اس کا در حقیقت یہ ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، یعنی جو بات جادو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی نگاہوں پر کوئی ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح جادوگر چاہتا ہے۔ اور اسی کو بعض اوقات دوسری طریقے سے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کے خیالات پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو بالکل سچی نظر آتی ہے، جیسے میسمرزم وغیرہ کے اندر بھی اسی قسم کی صورت ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جو جادوگر بھیجے تھے ان کے سحر اور جادو کی یہی حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ تو یوں ذکر فرمایا ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جو انہوں نے لاٹھیاں یا رسیاں ڈالی تھیں وہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا، خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں، یعنی حقیقت نہیں تھی لیکن ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو جادو کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ واقعتاً وہ کام جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کر رہا ہے وہ حقیقت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے۔ جادوگروں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے اور شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے شیاطین خوش ہوں، اور کبھی وہ کوئی منتر ایسا پڑھتے ہیں جن میں کفر و شرک کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شیاطین کی تعریف کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس میں ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا۔ تو شیاطین ایسے افعال سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایسے آدمی کو جو ان کو اس طرح خوش کرے اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں، چنانچہ ان کی مدد سے بعض اوقات کوئی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سحر کہلاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے یہ صورت بالکل حرام ہے، اس واسطے کہ ایک تو اس میں کفر و شرک کی باتیں عام طور سے ہوتی ہیں، دوسرے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین مدد اسی وقت کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان کسی معصیت کا، کسی گناہ کا یا کسی کفر یا شرک کا ارتکاب کرے۔ تو اسی لیے سحر کو قرآن کریم نے ان آیات میں جن کی تفسیر میں نے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنی میں سے کسی نام کو پڑھے یا قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے اور اس کے ذریعے کوئی جھاڑ پھونک کرے، تو یہ بات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی بیمار کے اوپر جھاڑ کرتے تھے، پھونکتے تھے، اس کے لیے مختلف کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرما دیتے تھے۔ تو یہ جھاڑ پھونک تو
خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مثلا کسی بیمار کو اگر آپ جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. یہ کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں. اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور بھی کئی اس طرح کے کلمات جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح دعا ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. تو اس طرح کی جھاڑ پھونک یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جائز ہے. جہاں تک تعویذوں کا تعلق ہے, حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو آپ سے تعویذ لکھنا کوئی ثابت نہیں. البتہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کچھ تعویذ لکھ کر, کچھ آیات لکھ کر بچوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تعویذ استعمال کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کسی حاملہ کے ولادت کے وقت میں ایک تشتری کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلایا کرتے تھے, اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا. تو بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے. لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی اصل چیز جھاڑ پھونک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تعویذ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اگر کسی کو وہ الفاظ پڑھنے نہ آتے ہوں یا وہ پڑھ نہ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں, یا پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کلمات تعویذ کی شکل میں لکھ کر اس کو دے دیے جاتے ہیں. تو یہ فی نفسی جائز ہے. لیکن قرآن کریم کی آیات کو تعویذ کی غرض سے استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی کام ہے, جیسے ایک علاج ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہے, جائز ہے. لیکن اس کو اس طرح اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ سارا اپنا زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کی طرف ہو, یہ کچھ پسندیدہ بات نہیں. نیز یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ بھی اس وقت درست ہے جبکہ اس کے کلمات جو اس میں پڑھے جا رہے ہیں وہ اچھے ہوں, درست ہوں, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو, یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہو. لیکن اگر اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جو مشرکانہ ہے تو تعویذ ہو یا گنڈا ہو یا جھاڑ پھونک ہو وہ بالکل حرام ہے, اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت نہیں. نیز تعویذ کو اسی وقت استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کو استعمال کرنے کا مقصد نیک ہو اور درست ہو. اگر کوئی تعویذ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جیسے بعض مرتبہ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو یہ تعویذ اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں تو بے شک جائز ہوں گے. لیکن اگر اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل جادو اور تعویذ سے متعلق ان آیات کی روشنی میں عرض کر دی گئی. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا جو بیان چل رہا ہے اسی ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں پر متنبہ فرمایا ہے. یعنی آگے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے طور پر تو نافرمانیوں اور سرکشیوں کے عادی ہیں ہی, لیکن یہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات اپنی چال بازیوں سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں, وہ آگے آیات میں آ رہی ہیں. میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور پھر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات در حقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنبہ فرما رہی ہے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کی خاص شرارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عربی زبان میں راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ یہ ایک ادب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی، کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں۔ یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے، لیکن یہی کلمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بددعا کے معنی میں آتا تھا، اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تو وہ بعض اوقات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے راعنا، یعنی ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ ظاہری معنی تو اس کے یہ ہوتے تھے، لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بددعا جو عبرانی زبان کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور بعض مرتبہ رائنا میں یا کا لفظ کیا اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، رائنا رائنا اس طرح پڑھتے تھے۔ اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے، الیاذ باللہ۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ
بار بار اس طرح رائنا کہا کرتے تھے، لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے یا معاذ اللہ آپ کی کوئی تنقیص کریں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں۔ اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ یہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رائنا فرمایا۔ اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی، یہ ایک بد دعا تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے، آپ لوگ رائنا مت کہا کرو، کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں، لہذا رائنا مت کہا کرو، بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، تو انظرنا کہہ دو، اس کے بھی معنی وہی ہے، اور اس میں وہ غلط معنی کا ایہام نہیں، اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں، لہذا انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، اور سنا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو، اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو، اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرما دیا کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنے ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہوں، لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حتی الامکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا احتمال نہ ہو، اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر یہی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ احتمال نہ ہو اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح اس بات کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو، چاہے وہ رائنا کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ، تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہوں یا نامناسب اور ناگوار ہوں، اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے، یہ ایک ناجائز کام ہے اور یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔